قوم عاد کا ذکر ہے، قرآن میں قوم ہود کا ذکر 7 مرتبہ اور قوم عاد کا ذکر 9 صورتوں میں ہوا ہے۔ عاد عرب کی قدیم ترین قوم تھی۔ یمن، یمامہ اور حجاز جو آج کل کہلاتے ہیں احقاف کا جو ایریا تھا، یہاں یہ آباد تھے۔ انتہائی زور آور عراق کے حدود تک ان کی سلطنت پھیل چکی تھی۔ قوم عاد کا زمانہ قریباً 2000 سال قبل مسیح کا زمانہ ہے۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے قوت اور طاقت عطا فرمائی تھی۔ ان کے قد 12 ہاتھ یعنی 18 فٹ اور بعض کے نزدیک 80 ہاتھ 120 فٹ، اتنے لمبے یہ قد کے مالک تھے۔ قوی الجثہ کہا جاتا ہے۔ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی بجائے نعرہ لگانے لگے، من اشد منا قوتاً، ساڑھے تو وڈا طاقت والا کیڑا ہے۔ متکبرانہ جملہ ہے۔ ہم سے بڑھ کر طاقت میں کون ہے؟ ہم سے کون پنگا لے سکتا ہے؟ ہم سے کون ٹکر لے سکتا ہے؟ انتہائی متمدن سرزمین، سرسبز و شاداب، ہر طرح کے باغات موجود تھے، پیسوں کی ریل پیل تھی۔ عمارتیں جو ہیں پتھر تراش کر بناتے۔ ان کے زمانے کے جو کھنڈرات تھے، عمارتیں تھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے تک تھی۔ احرام مصر جیسا ہے کہ 75 من وزنی پتھر جو ہے اوپر چوٹی پر لے جایا گیا ہے۔ آپ اندازہ کریں، جن میں اس زمانے کے جو فراعین تھے، بادشاہ تھے، اس زمانے کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا مصر کے، ان کے ممیوں کو، لاشوں کو ممی بنا کر ان کے اوپر یہ بنائے گئے تھے۔ اس کاریگری کے ساتھ یہ مکانات بناتے تھے، ان کی طرز تعمیر تھی۔ ان کی طرف حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 460 یا 480 سال، اور والدہ جو تھی قوم عاد ہی میں سے تھی۔ والد کا نام عبداللہ یا شالخ نام تھا۔ قوم کو سمجھاتے رہے۔ یہ قوم بھی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی طرح صنم پرستی، بت پرستی کے اندر مبتلا ہو چکی تھی، اور ان کے بھی وہی بزرگ تھے قریب قریب ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، جو قوم نوح کے تھے۔ لیکن انہوں نے بات نہیں مانی، نبی کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، مارے گئے۔ اب یہ جتنے واقعات آئیں گے نا، تو یہ تمام واقعات کے وہ حصے اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ دعوت حق کو پیش کیا گیا، نہیں مانے، مارے گئے۔ بس اس لیے نمونتاً چند واقعات اللہ ذکر فرما رہے۔ آج کے درس میں صرف ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا ذکر ہے، تقریر کا، بیان کا، وعظ و نصیحت کا ذکر ہے، اور آئندہ کے درس میں قوم کا جواب آ جائے گا۔ تو یہ ذرا تعارف تھا قوم عاد کا اور حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ بھائی کیسے ہیں؟ دین ایک نہیں ہے تو بھائی کیسے ہو سکتے؟
نبی حق پر ہے وہ کافر ہے۔ تو بسا اوقات بھائی اگر دینی اعتبار سے نہ ہو تو وطن کے اعتبار سے، زبان کے لحاظ سے بھی، ٹھیک ہے، لسانی بھائی۔ اب ایک پٹھان ہے اور ایک پنجابی، باہر ملاقات ہوتی ہے تو یہ کون سے وطنی بھائی ہیں؟ کون سے ہیں؟ وطنی بھائی۔ اسی طرح بعضوں کی زبان ملتی ہے، لسانی بھائی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عقیدے کے اعتبار سے ایک نہیں ہے، مذہب کے اعتبار سے ایک نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے کیا فرمایا؟ اور پھر حضرت ہود علیہ السلام بھی اسی قوم میں سے تھے، تو اس لحاظ سے علاقائی، وطنی، لسانی بھائی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ فرمایا کہ ہم نے ان کی طرف بھیجا ان کے بھائی ہود کو، تو سب سے پہلی دعوت عقیدہ توحید کی۔ قالا فرمایا ہود علیہ السلام نے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ کے علاوہ تمہارا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، مان لو اللہ کی۔ آپ علیہ السلام عکاظ کی منڈی میں آواز لگاتے جاتے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اور پیچھے ایک انتہائی خوبصورت وجیح چہرہ بندہ جو ہے وہ کنکریاں پتھر ہاتھ میں لے کر مارتا جاتا اور اعلان کرتا، لوگوں اس کی بات نہ ماننا، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے، الیاذ باللہ۔ اور یہ ابو لہب تھا۔ یہ کون تھا؟ ہر نبی نے جو پہلی دعوت دی وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ آج تک بھول لے نا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، نماز تو بعد ٹھیک ہے، عمل کوئی نہیں۔ سر مارن نال کم بندہ تو نبی جنگا نہ لڑ دے۔ اس کی برکات اپنی جگہ، انکار نہیں ہے، اس کی فضیلت اپنی جگہ، انکار، اس کا نور انوارات اپنی جگہ، انکار نہیں ہے، لیکن دشمن سامنے اتنے ذکر کرنے نال کچھ نہیں ہوگا، پھر ہتھیار چکنا سب تو وڈا ذکر ہے۔ کیوں جی؟ پھر ہتھیار چکنا سب تو وڈا ذکر ہے، پھر اس ٹائم نماز بھی نہیں۔ سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ دشمن کے مقابلے میں آنا۔ اسلام نے ہر موقع محل کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے نا۔ اب وہاں پر کیا ہے؟ صحابی فرماتے کھجور کھانا طویل زندگی ہے۔ صحابی نے غسل نہیں کیا کہیں دیر نہ ہو جائے، نبی کی آواز پر غسل بھی واجب فرض، کہیں دیر نہ ہو جائے تو اتنے اندازہ کرو جماعت میں جانا ہو، زور اثر تک جا کے جماعت کٹھی ہوندی، آنا ہوئے تو ناشتہ گھر آ کے کر دیں تیسرے دن۔ یہ ہماری حالت ہے دین کے لیے۔ اب جب ہم اتنی دیر کریں گے، بارش میں بھی دیر ہوگی، پھر ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں اعمال کا اثر پڑتا ہے، دعائیں قبول ہونے میں دیر لگے گی کیونکہ ہم بھی دیر لگاتے ہیں۔ جب دل کے آ کر نماز پڑھے، ٹھنڈا ہونے حالے گرمی ہے، او جا کے اثر دے قریب نماز پڑھ لی، دیر کر دی نا، اللہ کہندا میں دعا قبول کروں گا، دیر لاؤں گا، ہن پریشان۔ ساڈی واری آئی تو پھر بدھو رو پیا، بندہ رو پیا، ہن برداشت کر، رب بھی تو برداشت کر رہا ہے، وہ بھی تو ہمیں ڈیل دیے ہوئے۔ جب ہم اس کے کاموں میں تاخیر کرتے ہیں تو یہ کیا امید ہے کہ وہ ہمارے کام فوراً کرے گا؟ ایک طرف تو وہ جنہوں نے غسل کا انتظار نہیں کیا، چند کھجوریں کھانے میں کتنی دیر لگتی ہے، 1 منٹ بھی پورا نہیں لگتا کھجور کھانے میں، اتنی دیر نہیں کی تو اللہ کے فیصلے بھی فوری ہوتے تھے اور میدان جنگ میں ہوتے تھے۔ اللہ کہتا ہے جبریل جاؤ فرشتوں کو لے کر ایمان والوں کا ساتھ دو، فوری فیصلے۔ ہم دیر کرتے ہیں، دیر سے فیصلے ہوتے۔ میں اس قرآن اور احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں، نیا مضمون ذہن میں آیا کہ ہم دیر لگائیں گے، ہمارے ساتھ نمازوں کو پڑھنے میں نمازی دیر کرتے ہیں، تبھی انصاف کرنے میں قاضی دیر کرتے ہیں۔ اور سمجھ میں آ رہی؟ نمازوں کو پڑھنے میں ہم دیر کرتے ہیں، تبھی جج فیصلہ کرنے میں دیر کرتے ہیں، اللہ بارش برسانے میں دیر کر دیتا ہے، دعا قبول کرنے میں دیر کرتے ہیں، بیٹے کا ویزا لگنے میں دیر ہوتی ہے۔ کر دے 10 بندے نے نماز فرض ہے، پڑھ دے 2 نے، زیادہ سے زیادہ باپ پڑھے گا، ماں پڑھے گا، نہ تھی پڑھ دی نہ پتر پڑھ دے، پھر کہتے ہیں دعا کرو ویزا لگ جائے، کیا میں لگے گا 10 بے نمازی کار نے،
ایک بے نمازی کے نحوست 40 گھروں تک جاتی، چاروں طرف 40 گھر کرے پتہ چلے تو پھر ایک لمبی لین ہے نا، ڈنگے روڈ تو شروع ہو جاؤ کنجا دے آخر تک کنے بے نمازی نے اتھے ایک مائی تے ایک بابے دی دعا کی کرے گی جتھے چواں پاسوں منحوس سارے اور ایسے لوگ ہوں جن کی نحوستی پھیلی ہوئی، کہاں دعا قبول ہوگی؟ کیسے اس گھر میں لڑائی نہیں ہوگی، جھگڑا نہیں ہوگا، برکت کیسے آئے گی؟ یہ چیزاں نظر نہیں آ رہی، اس پر یقین نہیں ہے۔ کیوں؟ اچھا ہم میں اور صحابہ میں کیا فرق تھا؟ ایک اور بات سمجھ لیں، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات پر اتنا یقین نہیں کرتے تھے جتنا نبی کی بات پر کرتے تھے۔ تے اسی نبی دی گل تے یقین کو نہیں، اپنا اکھاں ویکھی جڑی گل ہے کوئی کام ہوا تو اس پر یقین، یہ فرق ہے۔ وہ اپنی آنکھوں سے ہونے والی چیز میں تو شک کر سکتے تھے، لیکن نبی کے بتائے ہوئے عمل میں شک، کام میں، بات میں شک نہیں کرتے تھے۔ ہم بالکل الٹ جا رہے، نہیں مانے، انکار کیا۔ ہر نبی نے دعوت دی کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اور پھر اللہ نے بتا دیا، انہیں دکھا دیا کہ میرے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ رات کو واقعات آپ کے سامنے رکھے، دریا سے کچھ نہیں ہوتا، شیر سے کچھ نہیں ہوتا، آگ سے کچھ نہیں ہوتا، زلزلے آنے سے کچھ نہیں ہوتا، دریا کے رک جانے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ ساری میری مخلوق، تم میرے ہو جاؤ، سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ یہ کائنات تو بنائی تیرے لیے، یہ کائنات تو بنائی تیرے لیے۔ وزیر اعظم بن جاؤ، گاڑی بھی فری میں ملے گی، باڈی گارڈ بھی ملیں گے، سیکورٹی بھی ملے گی، ہر چیز ملے گی، اس سیٹ پر تو پہنچنا، گارڈ آف آنر بھی پیش کیا جائے گا، ریڈ کارپٹ بھی بچھایا جائے گا، تنخواہ بھی اچھی ملے گی، بیرون ملکوں کے دورے بھی ہوں گے، لوگوں کے فون بھی آئیں گے، مبارکباد بھی دیں گے۔ سیٹ پر پہنچنا، اس سے پہلے یہ چیزیں، جو منصب ہے اس منصب کو تو سمجھنا، اس منصب کو سنبھال تو صحیح، پھر دیکھ اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ یا رسول اللہ، جانور تڑپ اٹھے جیسے آج ہم تڑپے، بالکل یہی منظر ہمارے نبی کے زمانے میں تھا۔ دعا کر دیجئے، میرے آقا نے ابھی ہاتھ یوں نہیں کیے، اللہ نے بارش برسانا شروع کر دی۔ اگلے جمعے وہی بندہ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ وادیاں بہہ گئیں، جانور ڈوبنے لگے اور مکان گرنے لگے، اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش ختم فرما دے۔ آپ نے ہاتھ ابھی یوں نہیں کیا، اللہ نے بارش ختم کر۔ عمل تو کرے۔ یہ موسم کس کے لیے؟ یہ ساری سہولیات بہت ساری، پھر وہ تفصیل میں مضمون تھوڑا لمبا ہے، یہ ساری ہمارے لیے، لیکن ہم خدا کے بننے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں جی؟ ہم اس کے بننے کے لیے تیار نہیں۔ نافرمان بیٹے سے کوئی محبت نہیں کرتا، اس کی فرمائشیں پوری نہیں کی جاتی۔ جو بیٹا مطیع فرما بردار ہے وہ نہیں بھی مانگتا، والدین کو پتہ ہے اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، وہ لا کر دیتے کیونکہ وہ فرما بردار ہے۔ من حیث القوم اور من حیث المسلمان ہم نافرمان ہو چکے، اور پھر ساری انسانیت کا اندازہ کریں تو شیطانی گروہ کی عددی کثرت رہی ہے، تعداد میں ان کی اکثریت رہی ہے ہمیشہ، اور پھر بھی اللہ کا کرم ہے کہ ہم دنیا کے اندر سانسیں لے رہے اور جی رہے۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ کفر سے، شرک سے، صنم پرستی سے باز نہیں آتے؟ قال الملأ، پھر آگے وڈیرے جی، ہن نواں بندہ کھڑا ہو گیا، پتہ نہیں کی کروں، کوئی نوی گل سانوں سناؤں گا، کہتے ہیں مولوی صاحب نے آج نواں مسئلہ چھیڑ دیتا ہے۔ واہ جی، آج بھی یہی ہے، بالکل وہی ذہنیت، میں نے بتایا درس میں، وہ مائنڈ سیٹ وہی چلا آ رہا ہے، انکار کرنے والوں کا بھی اور ساتھ دینے والوں کا انداز وہی ہے، لیکن غور نہیں کرتے۔ قال الملأ، چودھری، وڈیرے، سردار، بڑے، جو جن کی مانی جاتی تھی وہ کہنے لگے، قال الملأ الذین کفروا من قومہ، کافر سرداروں نے کہا قوم میں سے، انا لنراک فی صفاحۃ، ہم تو آپ کو کم عقل لوگوں میں سمجھتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کتنا سخت جملہ ہے، بے وقوف،
مولویوں کی پتہ دنیا چند پہنچ گئی، ہلے پاکی نہ پاکی دے مسئلے بیان کرتے پھر دینے، تو بھی چند تے ٹور جا، تو ہی تھی کی کر رہے. جو یہ تانا ہمیں دیتا ہے، تیرا پیو گیا ہے اتے، دادا پردادا پتر تھی بیگم کوئی رشتہ دار دس جڑا چند تے گیا ہوئے، تو سانو کیوں تانا دینا؟ وہ گیا تو انگریز گیا. ایدہ کوئی تک بندہ ہے اس گل دے نال تسی اندازہ کرو ذرا، دنیا چند تے پہنچ گئی، مولی والے پاکی نہ پاکی دے مسئلے بیان کر دینا، کوئی جوڑ ہے دے؟ یا تو ہی ہو کے آنا پھر تانا دے. جس بندے پاکی نہ پاکی کا نہ پتا ہو، جنہ مرضی چند تے چڑھ جائے اس کی چند چڑھنے نے. کیوں جی؟ جنہوں پاکی نہ پاکی، جنہوں پیشاب کرن دا طریقہ رہا، کھڑا ہو کے جانور آ رہے ہیں کر کے تو ٹشو نال ہو کر کے تو بند دے، پرفیوم چھڑک دے، وہ گلاں کرے. یہی انداز انہاں دا کہ ہم آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں، العیاذ باللہ کم عقل سمجھتے. ہر دور میں سچی بات کرنے والے کو، خیر خواہی کرنے والے کو بیوقوف ہی سمجھا گیا ہے، کم عقل ہی سمجھا گیا. خود کو عقل کل کا مالک، جنہ کو بیگم نہیں سامبن ہوندی وہ کہندے اسی بڑے وڈے سیانے ہیں. بیگم ہے کہ تب دھمکی دے دے بس وہاں پر جام ہو جاتے. تو سلمان گیلانی نے کہا نا، عموماً اس لیے کم ہوتے ہیں بچے امیروں کے، وہاں پر باپ ہے مجبور، ماؤں کی حکومت ہے. بیگم آکھے گی بچہ ہوئے گا، بیگم آکھے گی ہن بس تے ہن بچے ختم. یہ حالت ہے جن کے اپنی یہ حالت ہو وہ دین میں کیڑے نکالے. آپ اندازہ کریں، یہ ذہن وہاں سے چلا آ رہا ہے. میں آپ کو ذہن سمجھا رہا ہوں، تنقید نہیں ہے کسی پر، بات سمجھانے کے لیے ذہن سمجھا رہا ہوں. ایسا ہے یا نہیں؟ 5 وقت کے نمازی بڑے مذہبی گھرانے سے، کیوں جو بچے تھے وہ قاری صاحب کوئی نہیں سامن ہوندے، خرچہ ہی بڑا ہے. وہ بیگم نے آکھیا بس انا للہ و اللہ کہتا ہے کہ اپنی اولاد کو رزق کے ڈر کی وجہ سے کیا کرو؟ قتل مت کرو. ایک اندہ بیگم نے آہ دیتا ان کی کری، تیری دینداری کتھے گئی؟ اگر اللہ تجھے اس بات پر پکڑ لے تجھے کوئی نہیں چھڑا سکتا، نبی بھی نہیں چھڑا سکتا تجھے، کیونکہ تو نے اللہ کے فرمان کی مخالفت کی. وہاں نبی کیا کرے گا؟ پھر کہتے ہیں مہنگائی. بھائی جب ہمارے والدین کے 8 10 بچے تھے اس وقت مہنگائی نہیں تھی. آپ اندازہ کریں ذرا، یہ ہمارا ذہن بدل گیا، اللہ کی ذات پر یقین ختم ہو گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں دکان کھولنا تا خرچہ پورا ہوندا بچیاں دا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب ہم نے خود کو رازق اور مالک سمجھ لیا تو ساڈا عشر کی ہو گیا. ایکسیڈنٹ پوری فیملی ختم. فیملی کنی سی؟ ایک گڈی دے اندر پوری فیملی جا رہی سی، کام ختم. خس کم جہاں پر. اللہ ہم سب کو یقین کی دولت نصیب فرمائے. خیر سردار کہنے لگے انا لنراک فی صفاحۃ و انا لنظنک من الکاذبین، اور ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں. پتہ نہیں کتھوں گلاں لے ان نے اپنے کو بنا کے ٹھوکی ان نے. یہ الفاظ ہے ان کے، اندازہ کریں ذرا اس بندے کا جو ان کی خیر خواہی چاہتا ہے. نبی کا جواب دیکھیں کتنا متانت سے، عاجزی انکساری. دائی کو ایسا ہونا چاہیے، اللہ ہمیں بھی ایسا بنائے. قال یا قوم لیس بی صفاحۃ، کہ میری قوم میں کم عقل نہیں، کیونکہ نبی اپنے زمانے کا سب سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے. کائنات دا سب تو آج کے اندر فلانا سیاستدان بڑا ذہین ہے، فلانا آئی کیو ذہن رکھنے والا ہے، اور نبی سے بڑا آئی کیو کس کا ہو سکتا ہے؟ لیکن ان کی ذہانت پر کو بھی کیا کر دیا؟ داغدار بنانے کی کوشش کی. کہ یہ تو کم عقل ہے. میں کم عقل نہیں. وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں. کیا ہوں؟ سچا خیر خواہ ہوں. اَوَ عَجِبْتُمْ، وہی الفاظ جو اوپر نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہے تھے. اَوَ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ. کیا تم تعجب کرتے ہو اس بات سے کہ تمہارے ہی جنس کے ایک آدمی کے اوپر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے؟ اس بات پر تعجب کرتے ہو؟ یہ تو اچنبے کی بات کوئی نہیں. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ. یاد کرو ذرا جب اللہ نے تمہیں
قوت دی، طاقت دی، قوم نوح کے بعد تمہیں خلیفہ بنایا، نائب بنایا، بھائی اس کے بعد یہی قومیں آئی نا بعد میں، تو ذرا ماقبل میں دیکھو، نوح علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبی بنایا تھا، اسی قوم کے بندے تھے، ان سے پہلے شیس علیہ السلام، اس سے پہلے ادریس علیہ السلام، اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، یہ تو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، ادھے وچ کیڑی کوئی نوی گل ہے جڑی تہاڈے دماغ وچ نہ آوے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ بھائی ہم روزانہ نیا مسئلہ سیکھتے ہیں۔ اب ایک بات میں مسئلہ یہاں بیان کر دوں، کوئی ساتھی کہے باہر جا کر شور مچائے، کہو مولوی صاحب نے نبی باس چھیڑ دیتی، مولوی صاحب نے باس نہیں، تیرے واسطے نبی ہو سکتا ہے کتنے لوگوں کو مارکیٹ میں پتا ہو، کیا خیال ہے، لیکن تیرے لیے نہیں ہے۔ اب یہ اس بات کو لے کر ہاں یہ ہمارے میں سے ہے، غریب ہے، ہم امیروں کو چھوڑ کر اللہ نے اسے کیسے نبی، اسیدی گل کیویں منی ہے، انہیں تو کوئی جان دے ہی کوئی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ان کا انداز تھا جیسے آج بھی ہے۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ، اور اللہ نے تمہیں ڈیل ڈول میں خوب پھیلاؤ عطا کیا، اولاد کی کثرت، مال اولاد کی کثرت، جسم تو ظاہر بات ہے آپ اندازہ کریں 120 فٹ کنا، 40 فٹ اتنا وڈا ہے، 120 فٹ کا اندازہ کرو تسی، وہ کتنے وڈے ہوں گے۔ تو قوم عمالقہ سے کہا جا کر لڑو، انہاں تو بندہ گیا انہاں اتنے پا کے نہ انج کیتا سی تھلے، وہ جو ہمیں امرود کٹ کے وچ نہیں پائے نمک وغیرہ لا کے، انہاں صرف اتنے آستیر چ پا کے نہ انج دو چٹکے دے کے چھڑ دیتا، کہندا ساڈی جان بخشی کر دے، اسی ادھر منہ نہیں کرن لگے۔ اتنے بڑے ان کے قد، لیکن وہ قد نہیں، وہ آئندہ درس کے اندر آ جائے گا۔ فی الخلق بسطتاً، پھیلاؤ عطا کیا، فاذکروا آلاء اللہ، تو ہود علیہ السلام فرمانے لگے یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں تک نبی کی دعوت تھی، اور قوم دا پٹھا جواب اگلے درس میں۔ اللہ ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نعمتوں کے نافرمانی سے، ناقدری سے، ناشکری سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ایمان کے بعد کفر، ہدایت کے بعد گمراہی، نفس اور شیطان کے بہکاوے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔